بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا کوئی نیا منصوبہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ نے بلدیاتی اختیارات کیس میں MQM کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس گلزار احمد نے آخری دن کے فیصلے میں کہا، ماسٹر پلان بنانا اور عمل درآمد کرانا بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں. سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. سندھ حکومت کا عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی میں جانے کا عندیہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے، فیصلے پر نظر ثانی کے لیے عدالت جانے کا حق رکھتے ہیں. سارے اختیارات لوکل کونسل کو دے دیے جائیں تو وزیر اعظم سمیت سب کو گھر چلا جانا چاہیے. بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا دھرنا جاری. سندھ حکومت سے آج پھر مذاکرات ہوں گے. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں مطالبات منظوری تک احتجاج جاری رہے گا. فورن فنڈنگ کیس میں نیا پنڈورا باکس کھلنے کو ہے. 7 سے 8 والیوم آج شام تک سامنے آ جائیں گے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کی. درخواست گزار اکبر ایس بابر کمیشن کے سامنے پیش. PTI کے وکیل انور منصور پیش ہوئے لیکن دلائل نہ دیے. سماعت 9 فروری تک ملتوی. سپریم کورٹ کے تاحیات نااہلی کی درخواست پر اعتراضات. رجسٹرار آفس نے آئینی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی. رجسٹرار آفس نے موقف اختیار کیا کہ معاملے پر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ فیصلہ دے چکا ہے. سپریم کورٹ بار نے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا. سپریم کورٹ کے 27ویں چیف جسٹس گلزار احمد 10 سال بطور سپریم کورٹ جج اور 2 سال 2 ماہ 10 دن بطور چیف جسٹس پاکستان رہنے کے بعد آج ریٹائر ہو جائیں گے. جسٹس عمر عطا بندیال بطور چیف جسٹس کل حلف اٹھائیں گے. وزیر اعظم عمران خان آج بہاولپور ڈویژن کا دورہ کریں گے. نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام کا اجرا کیا جائے گا. عمران خان تقریب سے خطاب میں عوام کو اہم حقائق بھی بتائیں گے. وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مؤخر کر دیا. شہباز گل نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے بوجھ خود اٹھائے گی. اوکھرا کو یہ ریلیف ایک آنکھ نہ بھایا. LPG 10 روپے فی کلو مہنگی کر دی. بارہ نکاتی ایجنڈے پر ایوان بالا کی بیٹھک جاری. والدین کے تحفظ کا بل 2022 اور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ترمیمی بل سینٹ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صدارت کر رہے ہیں. پنجاب میں دھند اندھا دھند، حد نگاہ بے حد متاثر. اسلام آباد لاہور موٹر وے آج بھی مختلف مقامات سے بند کرنا پڑی. M2 پر لاہور سے پنڈی بھٹیاں، M3 پر لاہور سے ننکانہ اور M4 پر پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک سفر ممنوع. پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر. اب گھر گھر کورونا ویکسینیشن لگے گی. وفاقی حکومت کا ملک گیر مہم شروع کرنے کا اعلان. 55,000 ٹیمیں حصہ لیں گی. وفاقی وزیر اسد عمر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل سلطان نے مل کر تفصیل بتا دی. بتایا اب تک 18 کروڑ افراد کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں. ملک میں کرونا وائرس کا بڑا وار. مہلک وائرس نے ایک دن میں 32 افراد کی جان لے لی. 1500 کی حالت تشویشناک. 24 گھنٹے کے دوران مزید 5,327 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 9.65% ہو گئی. الجزائر میں اومیکرون ویریئنٹ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلنے والی قسم سامنے آ گئی. سائنسدانوں کے مطابق BA2 اومیکرون سے 1.5 گنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. بھارت میں کورونا کے 1,64,000، جرمنی میں 1,19,000 اور روس میں 1,24,000 نئے کیسز رپورٹ. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھی کورونا سے متاثر. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کا ظلم و جبر جاری. ایک ماہ میں 22 کشمیریوں سے زندگی چھین لی. 17 کشمیری نوجوانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. 7 گھر تباہ کر دیے. جنوری میں مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی پر رپورٹ جاری. حوثی باغیوں کا متحدہ عرب امارات میں ایک اور بیلسٹک میزائل حملہ. میزائل غیر آباد علاقے میں گرا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا.
عرب فوجی اتحاد کا جواب میں حوثی ٹھکانوں پر 25 ٹارگیٹڈ حملے، 11 فوجی گاڑیاں اور 80 سے زائد باغیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ یوکرین بحران پر امریکہ اور روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آمنے سامنے۔ امریکی سفیر نے دھمکی دی کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو فوری اقتصادی پابندیاں عائد کریں گے۔ روسی سفیر نے کہا امریکہ صورتحال خراب کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو جائے۔ روسی وزیر خارجہ نے بھی یورپ کو گیس فراہمی بند کرنے کی دھمکی دے دی۔